اور ناظرین ابھی آپ کو دکھائیں گے نندنا کلا جہلم میں وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا نمائندگان سے گفتگو۔ لوگ یہاں پہ پہنچے، یہاں پہ پہنچنا ہی مشکل ہے، تو یہ کیسے آپ کو آئیڈیا ہے یہاں تک پہنچنے کا اور اس کو ایکسپلور کرنے کا؟ اصل میں یہاں آج سے کوئی میرے حال میں کوئی 25 یا 30 سال پہلے آیا تھا اس سارے علاقے میں۔ تب میرے ذہن میں یہ تھا، لیکن خیر پھر ہم اتنے مگن ہو گئے جب سے اقتدار ملا۔ لیکن پھر مجھے سوچ ہوئی، کیونکہ ہم ٹورزم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ٹورزم کے 3 ہیں۔ ایک ہے ہمارے پہاڑوں کی ٹورزم، ایک ہے جو ہم سمندروں کی جو ہمارا سارا جو کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر اب ٹورزم کا پلان کر رہے ہیں، ایک ہے ہمارے جو پرانے مقامات ہیں پاکستان میں، جس طرح موہنجو دارو ہے، ہڑپا ہے، یہ پرانی ہیں، ان میں دنیا انٹرسٹڈ ہے۔ لیکن یہ جو سارا سالٹ رینج ہے، یہ اصل میں آبادی ادھر ہوتی تھی، بعد میں لوگ نیچے گئے ہیں یہاں سے، تو جو پرانی آبادیاں تھیں وہ ساری سالٹ رینج میں ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ نندنا فورٹ، یہ بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہوتی تھی اپنے زمانے کی۔ ادھر آ کے البرونی ٹھہرے تھے، اور ادھر انہوں نے وہ پھر آبزرویٹری جدھر انہوں نے دنیا کا میجر کیا تھا کہ دنیا کا سرکمفرنس کتنا ہے۔ تو یہ بڑی ایک دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جو ساری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہوگی۔ تو ہم نے اب اس کو ڈیولپ کرنا ہے ماڈرن ولیج بنا کے، اور ادھر پھر تاکہ اب ٹورسٹ کیسے آئے گا، یہاں کیا پھر کرے گا، رہے گا کدھر؟ تو اس کے لیے پھر ہم پورا سہولات اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس کے لیے چھوٹا سا ایک بوٹیک ہوٹل، یعنی اور یہ ولیج کو، یہ جو گاؤں ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، تاکہ یہ تو اصل میں فائدہ ان گاؤں والوں کو بھی ہوگا۔ جب باہر سے لوگ آئیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، ان کی کینٹین ہوگی، یہ چھوٹا سا ہوٹل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ دنیا کے میپ کے اوپر آ جائے گا یہ سارا علاقہ۔ ترکی اور ملائیشیا 20-40 بلین ڈالرز کی اس پر چلے گئے ہیں، ٹورزم سے کما رہے ہیں۔ پاکستان آنے والے دنوں میں کتنا ہو سکتا ہے، کتنے ٹارگٹ ہے ہمارا؟ دیکھیے پاکستان جو ہے، ترکی کے پاس کیا؟ ترکی کے پاس پرانی جگہ ہیں، پرانی سویلائزیشن ہے، وہ جو استنبول ہے وہ دنیا 1000-2000 سال پرانا وہ شہر ہے۔ تو ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہیں۔ پشاور دنیا کا پرانا ترین شہر ہے، لاہور پرانا شہر ہے، پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ادھر ہی سامنے شاہپور، یہ مغلوں کے زمانے کا شہر۔ تو لیکن ہم نے کس کو ڈیولپ نہیں کیا، تو ٹورسٹ کو نہیں پتہ۔ جب تک ہم خود ان کو ڈیولپ کر کے تاکہ ٹورسٹ آ کے رہ سکے یہاں، تب تک ٹورسٹ نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو اب پہاڑوں کا تو پتہ چل گیا، سب قوم پہاڑوں پہ چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے پرانے مقامات ہیں ان کا نہیں پتہ۔ تو اس کو اب ہمیں باقاعدہ اس کے لیے پوری ایک ایک میپ بنے گا، ٹورسٹ میپ پاکستان کا، جس میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سالٹ رینج میں جس طرح یہ ریڈیس کا جو فیصلہ کیا ہے کہ اس علاقے کے اندر کون کون سے پرانے مقامات ہیں، پھر ادھر جگہ بنیں گی ٹھہرنے کے لیے ٹورسٹ کے لیے۔ پرائم منسٹر عمران خان، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کمال ہے آپ کی پالیسی کا کہ گرمیوں میں عموماً ٹورسٹ جو ہیں وہ زیادہ آتے تھے، اس دفعہ سردیوں میں زیادہ آئے ہیں کووڈ کے باوجود؟ آپ کی پالیسی کیا تھی جس کی وجہ سے اٹریکٹ کیا ٹورسٹ کو پاکستان؟ اور دوسرا، آپ کا خواب کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے؟ پاکستان کیسا پاکستان ہو کہ جس کو دنیا آ کے دیکھے؟ دیکھیں، ٹورزم کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو جب دنیا باہر سے آتی ہے، جس طرح ابھی بات کی گئی، ترکی میں $40 ارب سالانہ وہ ٹورزم سے کماتا ہے۔ ملیشیا جو ہمارے مقابلے میں صرف ان کی سی ٹورزم ہے، وہ $20 ارب کماتا ہے۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں کماتے۔ تو ایک تو باہر سے ڈالرز آئیں گے جس کی بڑی ضرورت ہے پاکستان کو، اور اگر آگے ملک نے آگے بڑھنا ہے تو ڈالرز جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، تو ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز روزگار دیتا ہے۔ یہ ٹورزم بہت بڑا ایک ذریعہ روزگار کا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ اور اب مثلا یہ جو گاؤں ہے، اب اس گاؤں میں کیسے لوگوں کو آپ روزگار دیں گے؟ یہاں تو فصلیں بھی نہیں ہیں، علاقہ، ہاں یہاں زیتون کے درخت اگ جائیں تو تھوڑا اور روزگار بڑھ جائے گا، لیکن جو یہ ٹورزم سے روزگار ملے گا یہ بالکل گاؤں بدل جائے گا۔ تو اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ گاؤں کو ہم پوری مدد کریں، تاکہ ٹورسٹ جب آئیں تو گاؤں، پھر جب تک گاؤں وہ ٹورسٹ کے ساتھ ان کو اپنا نہیں سمجھے گا تب تک یہ ٹورزم نہیں چلتی۔ ٹورزم ہمیشہ جب مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے،
اور مقامی لوگ پھر ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں، تب دنیا میں ٹورسٹ چلتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خواب کیا ہے آپ کا؟ ایک تو انٹرنیشنل ٹورسٹ کو یہاں لانا چاہتے ہیں یا کہ ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جب زلفی بخاری صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک کی پریفرنس زیادہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں شروع میں پاکستان کے اندر خیر البرونی کے لیے تو ساری دنیا سے لوگ دیکھنے آئیں گے جن کو انٹرسٹ ہے تاریخ کے اندر، لیکن سب سے پہلے اب پاکستان میں اب ڈومیسٹک ٹورزم تو اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ ابھی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ جب بیچارے جب جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر تو گاڑیوں میں بیچاروں کو سونا پڑتا ہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ڈومیسٹک ٹورزم تو یہاں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے۔ اور پھر جو دوسرے طرف سے ٹورسٹ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں، یعنی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ بھی پاکستان اپنی چھٹیوں میں آتے ہیں ٹورزم کرنے، تو وہ دوسری ٹورزم ہے۔ اور پھر تیسری ٹورزم ہے جو کہ باہر سے جن کو انٹرسٹ ہے، مثلا پاکستان میں جو پہاڑ ہیں ان میں اسکیم میں لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہے، ٹریکنگ میں انٹرسٹ ہے، اس کے لیے آئیں گے۔ لیکن اس طرح البرونی جیسی جگہ، موہنجو دارو، ہڑپا، یہ جو پرانے ہمارے پاس جگہ ان کو بھی دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ آئے۔ سب سے زیادہ ریلیجس ٹورزم اصل میں اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے، کیونکہ بدھسٹ سویلائزیشن کے لیے سب سے زیادہ جو بدھسٹ سائٹس ہیں وہ یہ جو گندھارا سویلائزیشن کی ہے وہ آئیں گے۔ سکھوں کے لیے پتہ کرتارپور ہے، ننکانہ صاحب ہے، ان کے لیے بڑی ہے۔ ہندوؤں کے لیے یا اوپر کٹاس راج جو اوپر ٹیمپلز ہیں پرانی بلوچستان میں ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر صوفیزم جو دنیا میں مسلمانوں میں بھی جن کو صوفیزم میں انٹرسٹ ہے، بڑے پاکستان کے مثلا بابا فرید ہیں یا داتا صاحب یا میر، یہ بلے شاہ، یہ ان کے لیے بڑا انٹرسٹ ہے۔ آپ کا یہاں موجود ہونا بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، انٹرنیشنل دنیا کو پیغام ہے۔ آپ جو تہذیب سے پیار کرنے والے، قدیم تہذیب سے پیار کرنے والے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہم نے صرف اپنی ٹورزم ڈیولپ کرنی ہے۔ ڈیولپ کا مطلب کہ جب ٹورسٹ آئے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اس کے لیے رہائش ہو، سڑک بنے تاکہ وہ آسانی سے آ جائے۔ باقی یہ خود ہی دیکھیں ٹورسٹ ڈھونڈتا ہے ایسی ایسی جگہ، صرف اگر وہ پہنچ ہی نہ سکے تو پھر ٹورسٹ کیوں آئے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے صرف جو انفراسٹرکچر اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے نندنا کلا ضلع جہلم میں صحافیوں سے گفتگو ہم آپ کو دکھا رہے تھے۔